نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. سورة بقرة آية number 281. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ترجمہ: اور ڈرو، واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے فی جس میں اللہ اللہ کی طرف، ثم پھر توفا پورا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر نفس کو ما جو کسبت اس نے کمایا، وہم اور وہ لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اچھا، اس سے جو اگلی والی آیت ہے نا، یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی لمبی آیت ہے، تو اس لیے میں نے اس کی جب تلاوت نہیں کی تھی، اور ترجمے کے لحاظ سے اور تفسیر کے لحاظ سے بالکل مائنر سی ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو آج کور بھی کر لیں گے۔ اچھا، آ، یہاں پر لاسٹ آیات میں سود کا ذکر تھا، تو اسی حوالے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ ایک دن تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور پھر ہر نفس نے جو کام کیا ہے اس کا پورا پورا اس کو حساب دیا جائے گا۔ تو سود کی حرمت پہ کچھ احادیث ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سود کھانے والے پر، دینے والے اور گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور وہ سب برابر ہیں آپس میں۔ یہ نہیں ہے کہ سود لے رہا ہے وہ برا ہے یا سود دینے والا برا ہے، اس کے پاس موجود ایک جگہ پہ آتا ہے، اس سے 7 لوگ منسلک ہوتے ہیں اس کے پاس سے گزرنے والا، جس کو علم ہے یہاں پر سود کی لین دین ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، معراج کی رات میرا گزر ایک قوم پر ہوا جن کے پیٹ گڑھوں کی مانند تھے، ان کے پیٹوں میں سانپ بڑے ہوئے تھے اور پیٹوں سے باہر نظر آ رہے تھے۔ پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ سود خور رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا موقع پہ گئے تھے، تو ان کا وہ ویژن ایکسپیرئنس ہوا تھا ایسے لوگوں کے ساتھ، اس قدر وعید ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک زمانہ لوگوں پر آئے گا، یہ مطلب روایت ہوتی ہے نا، ارشاد ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک زمانہ لوگوں پر آئے گا کہ سوائے سود کھانے والوں کے کوئی باقی نہ رہے گا، اگر کوئی شخص ہوگا بھی تو اس کو سود کا بخار ضرور پہنچے گا، یعنی کہ اس کا اثر ضرور پہنچے گا، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ اور لٹرلی اس کی بات نا، یہ حدیث اس چیز سے بالکل ثابت ہوتی ہے۔ آج دنیا میں جتنے امیر لوگ ہیں، آ، جیسے یہ بل گیٹس ہے، یا پھر جتنے لوگ اب امیری میں جا رہے ہیں، اور ان کا جو سب سے زیادہ، اگر گوگل بھی کریں گے نا، جو سکسیسفل بزنس کون سا ہے، وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے، اور اس میں سیدھا سیدھا سود ہے، کس طرح کہ اس میں آپ کو نقصان کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، آپ نے جسٹ انٹری کرنی ہوتی ہے اور اس پہ آپ کو پروفٹ، آپ کے ریفرنس سے جتنے لوگ آتے جائیں گے وہ آپ کو پروفٹ، یا تو وہ کوئی پروڈکٹ سیل کر رہے ہوتے ہیں اس پہ آپ کو پروفٹ دے رہے ہیں، پھر آپ کے ریفرنس سے جو آئے گا اس کو وہ پروفٹ مل رہا ہے، پھر اس کے ریفرنس سے جو آئے گا اس کو بھی اس کا پروفٹ بھی آپ کو مل رہا ہوتا ہے، جو تھرڈ فورتھ فائیو سکس سیونٹینتھ میں جا رہا ہوتا ہے۔ اور یونیورس کا بہت سا حصہ اس میں انوالو ہو چکا ہے، اور ان کے خود کے الفاظ ہیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ از دا اونلی ون، کہ جو اس میں آ گیا وہ دنیا میں سروائیو کر گیا۔ بٹ ریمبر دس ون حدیث کہ زو- ایک زمانہ آئے گا کہ سود خور کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا، اور اگر کوئی رہا بھی تو اس پر اس کا اثر کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا، کسی نہ کسی طرح ضرور ہوگی۔ اور آج کل جو جتنے
لوگوں کے پاس اچھی چیز آتی ہے، ایکسپینسو، کوئی کار ہے، کوئی بائک ہے، کوئی گھر ہے، تو اس کے انشورنس پہلے کرواتے ہیں. وٹ از اباؤٹ انشورنس؟ جو آپ انشورنس میں ہوتا ہے کہ منتھلی جو ان کا بنا ہوتا ہے پیمنٹ میتھڈ، اس میں پے کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، لیکن آن دا اسپاٹ اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے گاڑی کا، تو اس میں پھر وہ جتنا مطلب انہوں نے فنڈ دینا ہوتا ہے نا، وہ پھر دیتے ہیں. لیکن اس میں ہمارا کسی بھی حوالے سے نا انشورنس کے معاملے میں نقصان نہیں ہوتا، کسی بھی حوالے سے. تو کوئی ایسی چیز جس میں، ایسا بزنس، ایسا سورس آف انکم جس میں کبھی آپ کا جو ہے وہ نقصان کا ڈر نہ ہو اور اس میں آپ کی محنت بھی لگی نہ ہو. جیسے ایک ٹیچر ہے، وہ پڑھا رہا ہے، آف کورس اس کی جب تک وہ پڑھاتا رہے گا تب تک اس کے پیسے ہیں. لیکن وہ اس کی محنت ہے، اس نے جو علم حاصل کیا اور اس نے وہ اسٹرگل کر رہا ہے وہ آنے جانے کی، یا آن لائن بھی اگر وہ پڑھا رہا ہے، وہ اپنی سکلز دے رہا ہے جو اس نے ہنر سیکھا تھا، نہ کہ وہ بچوں کو کنونس کر رہا ہے کسی چیز کے لیے. یہ دو ڈفرینٹ تھنگس ہیں. کسی کو باتوں میں کنونس کرنا، کہ کسی کو جیسے انشورنس والے ایک دوسرے کو کنونس کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک اسکلس ٹرانسفر کرنا، نالج ٹرانسفر کرنا از ادر تھنگ. اس کو ٹیچر کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. ٹیچر ایک پیغمبری پیشہ ہے اور اس کا کام علم کو آگے پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. پھر مسند احمد میں روایت ہے، حدیث کا مفہوم ہے: کسی قوم میں سود کے لین دین کا رواج ہو جائے تو اللہ ان پر ضروریات زندگی کی گرانی دیتا ہے. مہنگائی جب رشوت یعنی کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پھر رشوت عام ہو جائے تو دشمنوں کا رعب اور دبدبا ہو جاتا ہے. اور ہم آج کے دور میں دیکھ سکتے ہیں جس قدر رشوت ہوئی ہے، اتنا ہی زیادہ ہمیں اپنے جو مخالف دشمن ہوتے ہیں ان کا ان کا پاکستان میں اتنے ہی رعب اور اتھارٹی ہے. IMF سے جو قرضہ وغیرہ لیے ہوتے ہیں وہ بھی آف کورس ہمارا پاکستان سود میں بھی جا رہا ہے. پھر ہمارے معاملات کچھ بھی رشوت کے بغیر نہیں ہے. چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہے نا، تو وہ بھی کام کے لیے کہتا ہے مجھے پیسے ملیں گے تو میں کام کروں گا. یہ چیز ہے، وہ ایک الگ ہے. ایک انعام کے طور پر دینا وہ الگ چیز ہے. مگر ایسے انسان کو دے دینا کہ آپ کام ہمارا کرو گے تو آپ کو یہ پیسے ملیں گے، لائک اٹس دا ادر تھنگ. ایک چھوٹے بچے کو انعام کے طور پر دینا، اچھا چلو ہم نے چیز منگوائی تھی، اچھا اس میں سے یہ بسکٹ میرا تھا، چلو اس میں سے ایک بسکٹ نکال کے میں نے آپ کو دیا. اچھا میں نے 5 7 بسکٹ منگوائے تھے، ایک بسکٹ میں نے اس کو دے دیا. وہ اٹھ کے گیا تھا، اس نے محنت کی تھی. ٹھیک ہے. اس نے اٹھ کے جانا، اس کی محنت کاؤنٹ کر رہی ہے وہاں پہ. ایک بیٹھے بیٹھائے انسان کو کہہ دینا کہ آپ میری فیوریزم کر دیں، تو وہ رشوت آ جاتی ہے. رائٹ. پھر معراج کے موقع کے بعد نبی، ایک حدیث کا مفہوم ہے، معراج کے موقع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اور جبرائیل سرخ نہر پر پہنچنے جس کا پانی خون کی طرح سرخ تھا. میں نے دیکھا ہے اس میں بہت سے لوگ ہیں. لوگ بہت مشکل سے کنارے تک آتے ہیں کہ ایک فرشتہ کنارے پہ پتھر لیے بیٹھا ہے، وہ ان کے منہ پھاڑ کر ایک پتھر ان کے منہ میں پھینک دیتا ہے، پھر وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. تو پوچھنے پر پتہ چلتا ہے کہ خون کی نہر میں قید کے کیا آدمی جو تھے وہ سود خور تھے. اس قدر سود خوروں کے بارے میں سزا ہے. پھر ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے: 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. سب سے پہلے شرک کرنا، سیکنڈ جادو کرنا، تیسرا قتل ناحق کرنا، چوتھا سود کھانا، پھر پانچواں آتا ہے یتیم کا مال کھانا، جہاد کے وقت میں میدان سے بھاگ جانا، پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا. یہ 7 وہ گناہ ہے جس پہ ہلاک کر دینے والی چیز ہیں، جن سے بچنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. پھر ابن ماجہ میں روایت ہے: سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے. اس قدر سخت گناہ ہے. یعنی ایک 70 حصے سے مراد اس کا یہ ہے کہ اگر ہم سود کو 70% کہیں نا، تو اس کا 1% کتنا برا ہو سکتا ہے. اگر 70% سود برا ہے نا، تو اس کا 1% اتنا برا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے. لائک اتنا سخت یہ چیز ہے، اتنی ہلاک کر دینے والی چیز ہے، جس کو
دنیا میں آج بہت زیادہ کامن کیا ہوا ہے، بہت کامن ہو رہا ہے۔ اور یہ کیسا فتنہ ہے کہ کیونکہ قیامت کے قریب نا فتنے اس طرح سے آئیں گے کہ ہمیں ڈفر کرنا سمجھ نہیں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آج کے زمانے میں ابلیس اپنی سٹوری مظلومانہ انداز میں بنا کے ڈال دیں گے نا، تو لوگ سب اس کے واقعی میں اس کی باتوں میں آ کے اس کا فیور میں کریں گے کہ وہ معصوم تھا، وہ مظلوم تھا۔ تو اتنا زیادہ سوشل میڈیا ہمارے اندر امپیکٹ کر رہا ہے، لوگوں کی باتیں اتنی امپیکٹ کرتی ہیں کہ ہمارے جو تعلیم اور تربیت ہوتی ہے وہ سب پیچھے رہ جاتی ہے، اور سوشل میڈیا میں سیکھی ہوئی بات ہمارے لیے سب سے پہلے آ جاتی ہے۔ اور پیسہ تو ہے ہی گمراہ کر دینے والی چیز، ایک فتنہ ہے۔ تو پیسوں کے خاطر بہت سے لوگ آ، باتوں میں آ بھی جاتے ہیں، کیونکہ جب ہاتھ خالی ہوتے ہیں نا، اور ایسا سسٹینیبل بزنس سامنے آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا ہمیں بس ایک سال محنت کر لیں گے، اس کے بعد کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، بس لوگوں کو ریفر ہی کرنا ہے، دیٹس اٹ۔ تو وہ پھر لوگ اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے خود کو ان فتنوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، سود کا ایک درہم جسے انسان جان بوجھ کر کھائے 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ گناہ رکھتا ہے۔ ایک زنا کا گناہ ہمارے لیے کتنا برا ہے۔ تو سود کا صرف ایک درہم، ایک درہم کو اگر پاکستانی روپیز میں دیکھیں کتنا بنتا ہے، لیٹ می سی، ایک سیکنڈ میں دیکھتی ہوں۔ ان کو دیکھ ہی نہیں جا رہا ہے، اوفو کیا ہوگی، اسکرین ہی ساری غائب ہو گئی ہے۔ کہ ایک درہم انٹو پاکستانی 76 روپیز بنتے ہیں۔ ڈو اٹ ریئلی میٹرس؟ مطلب 76 روپیز میں ہمارا آج کیا آتا ہوگا؟ نتھنگ۔ تو مطلب ہم اتنا سا بھی سود لے لیں تو 36 دفعہ گناہ زنا کرنے، 36 دفعہ گناہ سے بھی زیادہ گناہ رکھتا ہے۔ شو اسکرین، اوکے۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے کہ اس صورت کے بارے میں نا، سورہ بقرہ کہ جب سورہ بقرہ کی سب سے بعد نازل ہونے والی آیت سود کے بارے میں نازل ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کر ان آیات کو سنایا بھی، اور شراب کی سوداگری بھی تب حرام کر دی تھی کہ جب یہ حکم آیا تھا اس کے بعد۔ پھر یہ بخاری سے بھی روایت، بخاری میں لکھی ہوئی حدیث ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آیات ربا یعنی کہ جو سود کی آیات ہے قرآن کی ان آیات میں سے ہے جو آخری زمانے میں نازل ہوئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ بیشتر اس کے تمام احکامات ہم پر واضح فرماتے ہیں، لہٰذا تم سود اور ہر وہ چیز چھوڑ دو جس میں سود کا شبہ بھی ہو، یعنی شک ہو۔ اور آخری آیت کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں کوئی آیت نہیں آئی جس سے یہ آیت منسوخ ہو گئی ہو، یعنی کوئی مارجن نہیں بنتا کہ کیا شاید کہیں سود کو الاؤ کر دیا ہو کسی سینس میں، ناٹ ایٹ آل۔ اچھا، یہ یہاں پر سود کا معاملہ جو ہے وہ ڈسکشن اس کی مکمل ہوتی ہے۔ پھر نیکسٹ آتا ہے ذکر آیت اس کا، یا ایھا الذین آمنوا آمنو جو ایمان لائے، اذا جب تم باہم لین دین کرو، بدین قرض کا، الی اجل مسمى ایک مقرر وقت تک، فاکتبوہ تو لکھوا لو اسے، ولیکتب اور چاہیے کہ لکھیں، بینکم درمیان تمہارے، کاتبون ایک لکھنے والا، بالعدل عدل کے ساتھ۔ یعنی کہ جب تم قرض کا لین دین کرو تو اپنے ساتھ کوئی ایک عادل رکھ لو جو لکھ دے جو تم لوگوں نے کہا ہے کہ ایک وقت تک واپس کر دیا جائے گا۔ ولا اور نہ یا انکار کرے کاتب لکھنے والا، ان یہ کہ یکتب وہ لکھے، کما جیسے کہ اللہ سکھایا اس نے، اللہ نے، فلیکتب بس چاہیے کہ وہ لکھے۔ یعنی وہ عادل جس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے درمیان یہ لکھ دیں کہ، کیونکہ ایک قرض دینے والا ہے، دوسرا قرض لینے والا ہے، تیسرا درمیان میں عادل ہے،
وہ قرض دینے والا لینے والا جو ہے اس کو عادل بنا رہے ہیں، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ منع نہیں کرے اور وہ ان کو لکھ کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنے کا علم دیا ہے۔ ولیمن، اور چاہیے کہ املا کرائے، الذی، وہ شخص، علیہ جس پر الحق، و حق ہے، ولیتقی، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربو، جو رب ہے اس کا، ولا، اور نہ یبخس، وہ کمی کرے من، اس میں سے شین، کچھ بھی۔ اچھا، جس پر حق ہے یعنی کہ جو مقروض ہے، ٹھیک ہے۔ ویٹ اے سیکنڈ، اس کو مجھے کنفرم کر دو۔ وَلْيَمْلُلْ، ہاں مقروض ہی ہے، جو انسان مقروض ہے نا وہ لکھوائے گا، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے لکھواؤ، اور اس میں کمی نہیں کرو جتنا تمہیں قرض ملا ہے۔ فار ایگزامپل اگر 1000 کا قرض لیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ 900 لکھوا لے، تو یہ اس پر اللہ تعالیٰ اس کو وہی بھی دے رہے، اور لکھوانا بھی اسی نے ہے جو مقروض ہے۔ فائن، پھر اگر کانا ہو، الذی، وہ جس شخص، علیہ جس پر، الحق، و حق ہے، سفیہن، نادان، یعنی جو مقروض تھا وہ ایک نادان ہے، او یا ضعیف، یا پھر کمزور ہے، او یا لا تستطیع، نہیں وہ استطاعت رکھتا، ان یہ کہ ان یملا، کہ وہ املا کرائے، ہوا وہ، فل یملل، پس چاہے کہ املا کرے، ولی سرپرست اس کا، بالعدل، ساتھ عدل کے، یعنی جو مقروض تھا وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، یا املا نہیں کر سکتا، یا وہ نادان ہے، کمزور ہے کسی بھی معاملے میں، تو اس کا جو سرپرست ہے وہ عدل کو جو ہے وہ لکھوائے گا۔ اچھا، اس میں دیکھو نا، یہ نہیں کہا کہ جو قرض دینے والا ہے وہ لکھوائے، جس نے قرض واپس کرنا اس کو کہا جا رہا ہے کہ ایک وہ انسان دیکھو نا، وہ اپنی مرضی سے لکھوا رہا ہے کہ اچھا میں نے یہ قرض اتنا لیا لیکن میں اتنے ڈیٹ کو واپس کر دوں گا، اس پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، اور وہ خود اپنے الفاظ اپنے منہ سے بھی ادا کر رہا ہے، لیکن اس کی طرف سے ایک کمٹمنٹ ہو رہی ہے کہ ہاں میں اس چیز کو کمٹ کرتا ہوں، صرف اس نے سائن ہی نہیں کرا بلکہ لکھوا بھی رہا ہے، کہ وہ سوچ سمجھ کے لکھوائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو، شہیدین، ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم لوگ کوئی بات کہہ دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، پھر ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا اس کو لکھو، پھر ہم اس میں زیادہ سوچتے ہیں کہ یار باقی کیا میرے لیے یہ اوکے ہے، تو اس لیے اس جس پر حق ہے، مقروض ہے، اس کو کہا گیا لکھنے کا۔ وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو، شہیدین، دو گواہ، من رجالکم، مردوں میں سے۔ اچھا، اب ایک تو لکھنے والا تھا، اس کو عادل کہا، اور ساتھ میں دو گواہ بھی اپنے پاس رکھ لو مردوں میں سے، جس نے جو ان کے گواہ ہو کے انہوں نے قرض لیا ہے اور اس نے دیا ہے، اور اس نے اتنی دیر تک واپس کر دینا ہے۔ پھر بھی اگر لم نہ یکونا، ہوں وہ دونوں، رجلین، دو مرد، فراجلین، تو ایک مرد، وامراتانی، اور دو عورتیں، اگر مرد ایک ہو تو پھر اور دو عورتیں کی گواہی لی جائے گی، اور ایک مرد کی، ممن، ان میں سے، جنہیں ترجون، تم پسند کرتے ہو، من الشہداء، گواہوں میں سے۔ تو یہاں پہ بھی کہا ہے کہ تم گواہ ان کو بھی رکھ سکتے ہو جو جو تمہیں پسند ہے، ان کے تزلہ، بھول جائے، احداہما، ان دونوں میں سے ایک کو، یعنی اگر ایک گواہ بھول جائے تو دوسرا جو ہے وہ فتذکر، تو یاد دہانی کرا دے، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، اخرى، دوسری کو، یعنی کہ جو دو گواہ ہیں عورتیں، یہاں پہ دوسری، اخرى، دوسری عورت کے بارے میں ذکر ہے، یہاں پہ عورت ہے نا، تو اس میں بھی کہا ہے کہ جن کو تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر عورتوں اچھا، ایسا کیوں کہا ہے کہ عورت کی جو ہے دو گواہی ہوں؟ کیونکہ عورت جو ہے نا ایموشن ہارمونل اسٹیجز سے گزرتی ہے، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، بعض اوقات ہم بھی اس چیز کو نا ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ بعض دفعہ نا کچھ معاملات ایسے ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے بات ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہمارا دماغ اس چیز کو پروسیس نہیں کر پا رہا ہوتا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اگلا بندہ کہہ کیا رہا ہے، کیونکہ ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ہم اگلے بندے کی بات، اس نے مجھے کہا بھی ہے نا، اچھا میرے ساتھ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ مجھے مما بتائیں گی بھی نا کہ اچھا اس میں نا آپ نے اتنا اتنا مسالہ ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے، میں اس ٹائم سن رہی ہوں لیکن میرا اس وقت نا دھیان کہیں اور بھی تھا، آف کورس اگر میں موبائل کے ساتھ کوئی کلاس دے رہی ہوں تو ماما نے آ کے کہہ دیا اچھا میں جا رہی ہوں باہر، اس کو اتنی دیر تک اسٹیم بھی دے دینا، اتنا ٹائم کو اسٹیم دے دینا، اور اتنے اس میں مسالے بھی ایڈ کر دینا، اچھا اس میں ادرک بھی ایڈ کر دینا، اینڈ آئی ایم ڈیم شیور میں اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز بھول جاؤں گی، یا تو میں بھول جاؤں گی میرے مسالے کون سے ڈالنے تھے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں چیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ جو ہے نا ہارمونل اسٹیجز سے جب گزرتی ہے نا، ایسے نہیں ہے کہ آل دا منتھ
ऐसा होता है बाज दफा बहुत अच्छे से मैं मल्टी टास्किंग भी कर लेती हूँ, एक टाइम पे कितने कितने काम कर लेती हूँ। बट सम टाइम्स कि आपका फोकस एक तरफ इतना ज्यादा होता है कि आप इतना वो दम हुए होते हो कि बस यार सब कुछ छोड़ जाने का दिल करता है। तो ये सब चीजें अल्लाह ताला ने औरत के साथ मैंने लिंक की हुई है, तभी तो अल्लाह ताला ने उसमें से और दो औरतों में से दो औरतों को बनाने का कहा गवाह, ताकि अगर एक भूल जाए तो उसको दूसरी याद करवा दे। और अच्छा यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने तो दो मर्दों को ही तो गवाह बनाने का कहा ना। ऐसा तो नहीं कहा कि सिर्फ अच्छा सिर्फ एक ही मर्द को गवाह बना लेना, मर्दों को भी दो को गवाह कहा। लेकिन एक गवाह की जगह वहां पर औरत को भी कहा कि वो दो गवाही बनी, दो औरतें जो हैं वो एक मर्द की गवाही देंगी, ताकि उस चीज को बिल्कुल श्योर कीजिए जाए, कहीं किसी लिहाज से भी उसका वो ना हो, कमी बेशी ना हो जाए। भला अब और ना इनकार करे, या अब इनकार करे शुहदा गवाह, इदा मा जब दाऊ वो बुलाई जाए। अच्छा जब गवाह बन जाए ना तो उन पर ये फर्ज हो जाता है कि अगर उनकी गवाही के लिए बुलाया जाए कहीं पर उनको, तो वो उनकी उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करेंगे और वो गवाही देने के लिए आएंगे। वला और ना तस अमो तुम इकतहाट महसूस कुरान के तुम तुम लिखो इसे, सगीरन छोटा हो और या किबरन बड़ा हो, इला अजल ही इसके मुकर्रर वक़्त तक। लेन देन के मामले में बेशक छोटी चीज़ है बेशक बड़ी चीज़ है, उसमें उकताहट नहीं रखनी, सुस्ती नहीं रखनी, कि जितनी मर्जी रकम है जितनी मर्जी चीज़ है उसको लिखवा लिया करो। वालिकुम ये अक्सर ज्यादा इंसाफ वाला है, इंदा नज़दीक अल्लाह अल्लाह के, व अक़ोमो और ज्यादा शदीद। ए जस्ट अ सेकेंड मैसेज। ओके। अक़वाम और ज्यादा दुरुस्त शहादती गवाही के लिए, वो अदना और ज्यादा करीब है अल्लाह के ना तक तर तबू तुम शक में पड़ो, इल्ला मगर अन यकीन तकूना हो तिजारतन तिजारत हाजरतन हाजिर, तो दुईरूनहा तुम लेन देन करते हो जिसका बैनकुम आपस में, फलैसा तो नहीं अलैकुम तुम पर जुनाहन कोई गुनाह, अल्लाह के ना तकतुबूहा लिखो तुम लिखो इसे। अल्लाह ताला के लिए ज्यादा पसंदीदा बात यही है कि गवाही भी बना ली जाए, और ताकि तुम आपस में शक में ना पड़ो। या अगर इसके अलावा मगर ये क्या कि तुम तजारत हाजिर कर रहे हो, यानी कि उसी टाइम तुमने तजारत के मामले में लेन देन कर ली, फिर तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने ऐसा नहीं है कि बाद में तुम उसको पे बैक कर रहे हो या बाद में तुम चीज़ डिलीवर कर रहे हो, तो तब लिखना ज़रूरी नहीं, गुनाह नहीं उस पर, नहीं लिखोगे तो उस पर गुनाह नहीं। अशहिदो और गवाह बना लो, इज़ा तब जब तबा या तुम बाहम खरीदो फरोख्त करो तुम, जब खरीदो फरोख्त करो तब भी गवाह बना लिया करो, वला और ना या गौर नुकसान पहुंचाए कातिबुन कातिब को, वला और ना शहीदुन गवाह को। अब इस बीच में जो लिखने वाला या गवाह है उसको ना कर्ज देने वाला ना कर्ज लेने वाला किसी तरीके से धमकी दे ना नुकसान पहुंचाए। वहीं और अगर तफ़ाइलु तुम ऐसा करोगे फ़ाइन हो तो बेशक वो फसूकुम बिकुम नाफरमानी है तुम्हारी, वत्तकुल्लाह और अल्लाह ताला से डरो, व युअल्लिमुकुम सिखाता है तुम्हें अल्लाह अल्लाह, वल्लाहु अला बिकुल्ली हर शै इन चीज़ को अलीमुन खूब जानने वाला है। हमने अब आजकल ये चीज़ बहुत हम लोग ना मतलब फराख दिली जो को शो करते हैं, जिसमें हम खुला दिल इंसान को शो करवा रहे होते हैं कि हम लिखत नहीं कर रहे होते, या फिर बहुत से मायने पैसे होते हैं अगर 5 10 20 रुपीज़, तो हम उसको बॉदर नहीं करते, हम लोग रिटर्न नहीं कर रहे होते या बाज़ दफ़ा ले भी नहीं रहे होते। अच्छा लेना और बात है, बट रिटर्न के मामले में एक 1 रुपीज़ भी है ना, तो उससे बात कर लो, या वापस वापस सबसे पहले दो, या उस टाइम उसको कहो कि मैं आपको ये रिटर्न कर दूंगा या कर दूंगी, ताकि ये आप पर बर्डन ना रहे। और हाँ ये चीज़ भी कि उस टाइम लिख भी लिया जाए। अब अच्छा अमाउंट जो छोटी है लेकिन हम लोग उसको बॉदर नहीं कर रहे होते, बट अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि आपस में नाराज़गी ना हो, तो आपस में किसी फ्रेंड को पास में खड़ा कर लें कि हाँ ये तुम गवाह रहना, मैंने इसको ये पैसे वापस करने हैं, तब तक मैं वापस कर दूंगी, ताकि
ایسا بھی نہ ہو کہ لینے والے کے دل میں خیال ہے یا آپ کے دل میں خیال ہے کہ یار میرے پاس کسی کا گواہ ہی نہیں تھا، یا ان ریٹرن سوری ان آفٹر سم ٹائم، کہ اگر وہ ٹائم لمٹ آ جاتی ہے اور اگلا بندہ مکر جائے، تو بجائے اس کے کہ آپس کی دوستی خراب ہو اور اگلا بندہ کہ کیا ہی ثبوت ہے کہ تم نے واپس کر دیے تھے یا میں نے تم سے لیے تھے، تو اس ٹائم آپ کے پاس کوئی ضرور ہونا چاہیے، ورنہ پھر بہت سے آج کل کلیمز ہوتے ہیں کہ سنیکس والے، تو بہتر ہے کہ پہلے ہی اپنے معاملات کلیئر رکھے جائیں تاکہ اگلا بندہ برا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے بچا لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو جتنے بھی قانون ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہم لوگ آپس میں بدزن نہ ہو، کسی سے ہماری آپس میں خرابی نہ ہو، ہمارے دلوں میں بغض نہ ہو، ہمارے دلوں میں نفرتیں نہ ہو، کیونکہ جنتی لوگوں کے دلوں میں نفرتیں نہیں ہوتی، اور انشاءاللہ ہمیں جنت میں ہی جانا ہے۔ ترجمہ پھر غور کرنا، میں تلاوت چلاتی ہوں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں پلے ہو رہی ہو، دوسری جگہ سے غلط پلے ہو گئی ہے۔ 218 اچھا۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن عليه الحق وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند
عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے، سود جیسے شر سے محفوظ رکھے، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور ہم اسی مطابق زندگی گزار سکیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔